الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ بروج کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں کہ قسم ہے برجوں والے یعنی راستے والے آسمان کی، قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، مراد ہے قیامت کا دن، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن یعنی جمعے کے دن، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، مراد ہے عرفہ کا دن۔ ان 4 باتوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور 5ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملعون ہوئے، مغضوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ ہوئے کون لوگ؟ اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے مغضوب و ملعون ہوئے۔ یہ خندق کھودنے والا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل، یہ واقعہ مختلف انداز سے منقول ہے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی آیا، حضرت امام ترمذی نے بھی اللہ کے نبی کی یہ حدیث منقول ہے، مسند احمد، سنن نسائی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور ان آیات کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ مراد ہو۔ واقعہ یہ تھا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک جادوگر کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک ذہین اور فتین لڑکا نوجوان دے دیں جس کو میں اپنا علم سکھا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت ہو جائے اور یہ علم میرے ساتھ ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو جو ذہین بھی تھا، فتین بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، جادوگر کے سپرد کر دیا اور کہا کہ تم اس کو اپنا علم سکھا دو۔ وہ نوجوان جو بادشاہ کے پاس رہتا تھا، جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جانے لگا، علم سیکھنے لگا، لیکن راستے میں جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب پڑتے تھے جو دین حق پر قائم تھے، یعنی مذہب عیسوی پر قائم تھے، اور وہ اللہ والے تھے، اور اس زمانے کے اللہ والوں کو راہب کہا جاتا تھا، تارک الدنیا۔ تو اب آنے اور جانے میں اس اللہ والے کی کٹیا بھی پڑتی تھی۔ یہ نوجوان ان کے پاس بھی جانے لگا، لیکن اس جانے کی وجہ سے آگے جادوگر کے پاس جانے میں بھی تاخیر ہو جاتی، اور واپس جب
بادشاہ کے پاس یہ لڑکا آتا تو وہاں بھی دیر ہو جاتی، اور وہ رک کر ذرا راہب کی یعنی اللہ والے کی بات سننے لگا، اور دھیرے دھیرے توحید کی چمک، اور یہ کہا جائے کہ توحید کی تعلیم اس نوجوان نے سیکھ لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کو بھی ناگوار ہوا کہ تم دیر سے آتے ہو، اس نے بھی کہا اور راہب نے بھی کہا۔ تو ہونے یہ لگا کہ جب جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہونے لگی تو کہتا کہ بادشاہ کے ہاں دیر ہو گئی، اور جب بادشاہ پوچھتے کہ دیر سے کیوں آئے تو وہ کہہ دیا کرتا کہ جادوگر کے ہاں دیر ہو گئی، بات چھپائے رکھی۔ لیکن ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت وہ راستے میں تھا تو ایک بڑا جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، اور لوگ اس سے خائف ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اس نوجوان نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، خدایا اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے، یعنی اللہ والے کا دین سچا ہے، تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے یہ کہہ کر اس جانور کو پتھر مارا، پتھر کا لگنا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ لڑکا چل دیا اور راہب سے سارا ماجرا جا کر سنایا۔ راہب نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور دیکھو آگے میرا کہیں ذکر نہ کرنا۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تھا اور جن کا راستہ رکا ہوا تھا، چرچا ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے، ایک پتھر سے اٹھا کر ایک جانور کو، اور بڑے جانور کو، جس جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، اس کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اس نوجوان کی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نابینا اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم میری آنکھیں اپنے علم سے صحیح کر دو تو بہت اچھا ہوگا۔ اس نوجوان نے اللہ کے دربار میں پھر دعا کی کہ اے اللہ، یہ راہب کا دین سچا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے آپ اس نوجوان کو جو اندھا ہے، اے اللہ آپ اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دیں۔ چنانچہ دعا کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں، تمہیں بینائی مل جائے تو میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، تم دین عیسوی کو قبول کر لینا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نوجوان نے اس نابینا کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور اس کو بینائی عطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے توحید کو بھی قبول کیا اور بہت سا تحفہ بھی پیش کیا۔ اب جب یہ تین لوگ ہو گئے، راہب بھی ہو گیا، نوجوان بھی ہو گیا، جس کی بینائی صحیح ہوئی وہ بھی ہو گیا، تو چرچا عام ہونے لگا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی یہ کرامتیں ہیں، ایک راہب ہے، اور ایک نابینا تھا جس کو بینائی عطا ہو گئی، وہ بھی توحید کا علمبردار ہو گیا۔ چنانچہ اگلے دن جب بادشاہ کے دربار میں یہ خبر پہنچی تو اس نے راہب کو بھی بلایا، نوجوان کو بھی بلایا، اور اس نابینا کو جو بینا ہو گیا تھا اس کو بھی بلایا، اور راہب کو اور نابینا کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے مذہب سے نہیں ہٹتے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سزا منظور ہے۔ سزا یہ طے ہوئی کہ آرے سے چروا دیا جائے۔ چنانچہ نابینا سے جو بینا ہوا تھا اس کو بھی آرے سے چروا دیا گیا، اور وہ بھی دین حق سے نہ ہٹا۔ جو ایک اللہ والے بزرگ تھے راستے میں جس سے نوجوان کی ملاقات ہوتی تھی، اس کو بھی، اس اللہ والے راہب کو بھی کہا کہ اگر تم اپنے دین کی دعوت دینے سے نہیں ہٹتے تو ہم تمہیں سزا دیتے ہیں۔ کہا سزا منظور ہے۔ سزا منظور یہ ہوئی کہ آرے سے چروا دیا گیا۔
اور اس نوجوان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جا کر اس کو دھکا دے دو، مر جائے گا۔ چنانچہ پہاڑ پر جب اس نوجوان کو لے کر گئے تو اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تیرا دین سچا ہے اور انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ جب اس کو نوجوان کو پہاڑ پر کھڑا کیا گیا تو پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سرکاری آدمی جو ہلاک کرنے آئے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے، اور یہ نوجوان صحیح سالم بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ پھر بادشاہ اور غصہ ہوا، اس نے کہا کہ لے جاؤ اس کو دریا میں ڈبو دو۔ وہ نوجوان کو لے کر اس کے آدمی بادشاہ کے دریا میں پہنچے۔ اس نے پھر وہی دعا کی کہ خدایا مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ فوراً دریا میں جوش آیا اور ہلاک کرنے والے سب ہلاک ہو گئے، لڑکا پھر بچ گیا، بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا، جواب وہی ملا۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہلاک کرنے سے میں ہلاک نہیں ہو سکتا، آپ کو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر اس ترکیب کے اعتبار سے آپ مجھ کو قتل کرنا چاہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا مجھ کو بتاؤ وہ ترکیب کیا ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ تمام شہر کی تمام مخلوقات کو ایک جگہ جمع کر دیں، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر لٹکا دینا اور میرے ترکش سے ایک تیر لینا اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا کہ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کی اس بات پر عمل کیا، تمام لوگوں کو جمع کیا، ایک درخت پر اس نوجوان کو لٹکایا اور یہی بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا۔ وہ نوجوان تھا، اللہ کے نام پر دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جیسے ہی اس نوجوان کے ترکش سے تیر لگا، تمام لوگ جو اس نظارے کو دیکھ رہے تھے فوراً کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، اس نوجوان کے دین پر ہم سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ جو ایک ایک کو چن چن کر مار رہا تھا وہ اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا جتنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو سبق سکھایا جائے گا۔ کیا سبق سکھایا جائے گا؟ کہ راستوں کے ارد گرد بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور اس میں آگ کو جلایا جائے، اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ایمان لانے والوں کا ان تمام کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک ایک ایمان والے کو ان خندق میں بھری ہوئی دہکتی آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ نے اسی واقعے کو یہاں نقل کیا، اور یہ نقل کرنے کا زمانہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ وہ تھا کہ جب حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں تیر مارا گیا، حضرت خباب کے اوپر ظلم کیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ صحابہ اکرام آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حالات یہاں تک پہنچ گئے، تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی صبر اور تسلی کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ دیکھو یہ معاملہ آزمائش کا تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن جو ظلم کرنے والے تھے وہ ان پر اللہ کا غصہ بھڑکا، اور جس وقت وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ بھڑکا۔ بہرحال یہاں
جو اس واقعے کا سبق ہے وہ یہ کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے اہل ایمان کو آزمایا ہے، اور اہل ایمان کے مقابلے میں جو سرکش ظالم لوگ ہوئے ہیں اللہ نے ان سے بدلہ بھی بڑا سخت لیا ہے۔ یہاں کافروں کی سنگ دلی بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور حضرات صحابہ اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے اللہ نے ان آیات میں خندق والوں کے ملعون ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ خندق والے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اہل ایمان کے اوپر ہم ایسا ظلم کر رہے ہیں، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ ایسا ہے، ایسا قابل تعریف ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور ساری زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی حضرات صحابہ پر جو ظلم ہو رہا تھا بڑی تسلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔